الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف۔ بہت بڑھیا حدیث ہے، بڑی اچھی بشارت ہے۔ ہم ان 3-4 لفظ جو اس میں آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 تقریریں ہوئیں، شاندار تقریریں ہوئیں۔ اگر ان 5 تقریروں کو ہم سمجھ لیے ہیں تو یہ حدیث مجھے سمجھانا بہت آسان ہوگا، کیونکہ وہی باتیں میں کہنے جا رہا ہوں جو یہ لوگ کہہ چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو عبادت، اس سے پہلے ذکر، توبہ، تقوی اور دعا، یہی باتیں میں بھی کہنے جا رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ ان باتوں پر اگر آپ نے دھیان دیا ہوتا تو لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، اور خاص کر کے جو توبہ استغفار کی بات کی تھی جناب مختار اللہ بخش دھارواڑ صاحب نے، پریکٹیکل اور پرسنل لائف کی باتیں یہ اپیل کرتی ہیں۔ میں لوگوں سے، اپنے اسپیکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صرف پوائنٹس لکھ کر لایا کریں، ہیڈنگس دیکھ کر نہ پڑھیں، صرف ہیڈنگ دیکھیں اور آئی کانٹیکٹ بنائے رکھیں۔ یہ ہمارے چونکہ ابھرتے ہوئے اسپیکرس ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ آگے انشاءاللہ کافی ترقی کریں۔ میں جس حدیث پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جس نے روزہ رکھا، تو پہلی بات ہے روزہ رکھا۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ وہ جائز چیزیں جو عام حالات میں آپ کو الاؤ تھیں ان پر پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کھانا نہیں کھائیں گے اور شہد پوری نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ جائز چیزیں ہم اس کے کہنے سے مان لیتے ہیں، رک جاتے ہیں جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے۔ تو پہلی کنڈیشن یہ ہوئی کہ اسے روزہ کہتے ہیں۔ کسی مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے کہ میں صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا، شہد نہیں کی، تو روزہ ہو گیا؟ تو بولے گا ہاں آپ کا روزہ ہو گیا۔ تو فتوے کی زبان میں روزہ ہو گیا، لیکن بات آگے بھی ہے۔ حدیث یہیں کہہ کر کے بات کو ختم نہیں کر رہی ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے گناہ معاف، نہیں، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تو ہمیں 2 لفظ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مان لینا کسی بات کو، یہاں پر اللہ کو ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ ماننے کے 3 طریقے ہوں گے یا 3 چیزیں ہوں گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ مانا گیا۔ نمبر 1، ہم نے زبان سے اقرار کیا کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ، میرے دل نے تصدیق کی کہ ہمیں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں پبلک کو نہیں پتہ چلنے والی ہیں۔ زبان پتہ چل جائے گا، دل کا نہیں پتہ چلے گا۔ جو تیسری چیز ہے اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کتنا ریئل ہے۔ یہ ہے آپ کا کیریکٹر، یہ ہے آپ کا عمل۔ آپ نے جو چیز کا دعویٰ کیا ہے، دیکھیں ہر دعویٰ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے، ایک کلیم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کلیم کو، اس دعوے کو ایک ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دعویٰ دلیل باندھتا ہے، بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ثبوت، جب میں نے کہا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جس نے ایمان لایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ تو تم نے کہا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اللہ نے کہا میں نے روزے فرض کیے۔ اب اگر میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو مطلب میرا جو دعویٰ تھا مسلمان ہونے کا وہ جھوٹا ہے۔ میں لگ بھگ 20 سال گھر سے رہا ہوں۔ جو پٹھان مزدوری کا کام کرتے تھے 50 ڈگری ٹیمپریچر میں، وہ سارے روزہ رکھتے تھے۔ جو ہمارے جیسے لوگ اے سی میں بیٹھتے تھے اس میں 50% لوگ نہیں رکھتے تھے۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ روزے کا تعلق موسم سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ایمان سے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، جو آپ ایمان اور احتساب کی بات ہو رہی ہے، اگر ایمان ہے تو گرمی سردی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس بار ہوبلی کے موسم کے حساب سے یہ شاید گرمی کا موسم ہوگا جو روزہ آئے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان سے فرق پڑتا ہے۔ دوسرے ایک اور بات کہی جاتی ہے، ہمارے دوست احباب کہتے رہتے ہیں کہ میں ڈائبٹک ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو ڈائبٹک والی پرابلم ہے یا بیماری ہے یا بہانہ ہے، ہمارے بھائی صاحب مولانا احمد سراج صاحب، ہماری اہلیہ، یہ دونوں لگ بھگ 15-20 سال سے ڈائبٹک ہیں۔ میں نے ان دونوں کو کبھی ایک بھی روزہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، میں بھائی کے ساتھ ہوں،
मैं बीवी के साथ हूँ, इन दोनों को मैंने पीछे जब से ये डायबिटिक हैं, जब से मेरी नॉलेज है, मैंने कोई एक भी रोज़ा छोड़ते हुए इनको नहीं देखा। मतलब डायबिटिक का भी रोज़ा छोड़ने से कोई संबंध है नहीं। हमारे एक दोस्त है, वो कहने लगे आप मैं डायबिटिक हूँ इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। उन्होंने कहा देखिए भाई, आप रोज़ा रख लें, सुबह सहरी कर लें, नियत कर लें, और जब आपको लगे कि आप मर जाओगे तो रोज़ा तोड़ देना। भाई डायबिटिक यही है ना कि रोज़ा डायबिटिक रखोगे मर जाओगे, ठीक है। अल्लाह आपको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त देता है अगर आपकी जान खतरे में है, तो पहले ट्राई तो करो भाई, कोशिश तो करो। उन भाई साहब ने रोज़ा रखा, सहरी की, दिन भर रहे, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद से वो लगातार रहने लगे। पहले के जो 5 छूट गए थे वो छूट ही गए, आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह के फजल से मैंने कोई रोज़ा रमज़ान मतलब सफ़र में नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है, और ये आपको भी पता है, कि रमज़ान के अलावा रोज़ा रखना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे आसान कब है? रमज़ान में। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इस महीने को इस तरह बनाया है कि रोज़ा रखें आप। तो पहली बात, रोज़ा रखें, इसलिए अल्लाह की तरफ से मशवरा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने फ़र्ज कर दिया है तुम पर। किसने फ़र्ज किया? जिसको तुमने कहा था कि मैंने अल्लाह माना है। तो ये मशवरा नहीं है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई आपकी वर्दी पर मुनसर नहीं, ये आपकी बीमारी से मुतालिक नहीं है, ये आपके मौसम से मुतालिक नहीं, ये आपके ईमान से मुतालिक है। तो एक बात क्लियर हो जाए कि ईमान दिल में हो, ईमान ज़बान से हो, और ईमान आपके कैरेक्टर में नज़र आए, आपके अमल में नज़र आए, आप जिससे बात करें, आप जिससे अमल करें। मैंने एक हदीस पढ़ी, एक दूसरी हदीस भी पढ़ देता हूँ इसी वक्त। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, जिसने ग़ीबत करनी नहीं छोड़ी, जिसने बुराइयां नहीं छोड़ी, उसके रोज़े रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे रोज़े में अलावा भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर आए हैं, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी हिमाकतें कर रखी हैं, हमने इतने गुनाह इकट्ठे कर रखे हैं कि अब हम इस ज़ात पर ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि वो रमज़ान में मुझे माफ़ कर देगा। बड़ी अच्छी बात है। तो हम रमज़ान का वेट ना करें। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम में से सारे लोग रमज़ान तक जिंदा रहेंगे। हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे रमज़ान बख्श दे, हमें रमज़ान तक पहुँचा। लेकिन हमें मालूम है हुबली शहर में डेली कम से कम 10-15 लोगों की इंतकाल होता है, तो कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं। कई बार आपने देखा होगा मेरे साथ तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर करते करते डमक गए। तो ऐसे वीडियोज आम हैं, लिहाजा ये गलतफहमी नहीं पालें कि अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, मरने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। बुढ़े भी मरते हैं, जवान भी मरता है, बच्चा भी मरता है। तो इसको ये गलतफहमी ना पाली जाए। तो हदीस में कहा गया कि जिसने रोज़ा रखा ईमान के साथ, तो सबसे पहले ईमान अल्लाह पर है। जो हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम अल्लाह को मानते हैं, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये शर्त हो जाती है कि अल्लाह की मानी जाए। अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की मानो, और अगर अल्लाह की नहीं मानते तो झूठ बोल रहे हो कि अल्लाह को मानते हो। अगर अल्लाह, भाई हमने दावा किया कि मैंने तुझे रब माना और मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ, तो दावा झूठा है। तो अगर अल्लाह की बात, जो लोग बैठे हैं माशाल्लाह, ये सबको पता है कि अल्लाह के अहकाम क्या है। मैं अहकामात रिपीट करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ। एक तो आप बिरयानी खा कर आए माशाल्लाह, खाना खा के, सोने का टाइम है, तो मैं आपकी नींद उड़ाना चाह रहा हूँ। मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं आपको सोने ना दूँ, और शायद इसीलिए मुझे सबसे पहले रखा गया है कि मैं आपकी नींदें उड़ा दूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको रोज़ा रखना है और ईमान के साथ रखना है। ईमान कहते हैं, जब हम कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाए, तो अल्लाह की बात मानी, अपने अमल से ये साबित किया, तब तो ईमान लाए। और तब ये हदीस की जो खुशखबरी है वो अप्लीकेबल है, वरना अप्लीकेबल नहीं है। ये अप्लीकेबल, ये हदीस उनके लिए बयान की जा रही है जो ईमान लाए हैं और ईमान को सबूत के जरिए से साबित किया है कि हम वाकई मुसलमान हैं। दूसरी बात कहा गया था कि ईमान लाए, और ईमान और एहतिसाब के साथ। यह हदीस सबको पता है, हमेशा लोग सुनाते रहते हैं। एहतिसाब क्या चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, एहसास जिम्मेदारी क्या चीज़ है, ऑडिट जिसे कहते हैं, मैं इत्तेफाक से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो ऑडिट किसे कहते हैं, एहतिसाब किसे कहते हैं, ये पता हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं
कैमरे की नहीं, अल्लाह की नज़र में। देखिए, इंसान की फितरत में ये बात है कि अगर उसे ये पता हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये नोटिस में नहीं है, कोई इसे देख नहीं रहा है, तो हम गलतियाँ जानबूझ कर करते हैं। दुबई का एग्जाम्पल मैं दूँ आपको। रोड की स्पीड 120 किलोमीटर है, हमें पता है यहाँ कैमरे नहीं है, वहाँ हम 150 से चलाते हैं। तो जहाँ हमें पता है कि कैमरे लगे हैं वहाँ हम 110 पे आ जाते हैं। मतलब जहाँ पकड़े जाने का डर है वहाँ पर हम कानून की पाबंदी करते हैं। तो जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक़ है, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई वक्त नहीं है जहाँ आप उसकी नज़र में ना हो। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रांधी आप काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी के चलने से जो निशान बनता है वो मेरे नोटिस में है। काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी के चलने से निशान कैसा बन रहा होगा, खुदबीन से भी नहीं देखा जा सकता, वो अल्लाह कह रहा है वो मेरे नोटिस में है। तो मतलब ये तो हम भूल ही जाएं कि ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई वक्त, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गुनाह करके बच जाऊंगा, नहीं। एहतसाब तो होगा, अकाउंटेबिलिटी तो होगी, ऑडिट तो होगी, चेक तो किया जाएगा, हमें अपने करतूतों का जवाब तो देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब अगर हमें एहसास हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, यही टारगेट है। अभी तक़वा भाई साहब ने आपको जिक्र किया और इत्तफाक में, ये दोनों बातों में मैं बात करना चाहूँगा फिर से। तक़वा क्या चीज़ है? कुछ करने का नाम तक़वा नहीं है। नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, हज करने का, ज़कात देने का, अच्छाई करने का, कुछ भी करने का नाम तक़वा नहीं है। ना करने का नाम तक़वा है। अपॉर्चुनिटी ना करने की है, झूठ ना बोलने का नाम तक़वा है, बेईमानी ना करने का नाम तक़वा है, ग़ीबत ना करने का नाम तक़वा है, धोखा ना देने का नाम तक़वा है, बुराई से रुक जाने का नाम तक़वा है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, कुरान कह रहा है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा रखो शायद तक़वा हो जाए। मतलब अल्लाह चाहता है कि रोज़े के ज़रिए से तक़वा हासिल हो। जो लोग यहाँ बैठे हैं, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से रोज़ा रख रहा है। मैं खुद 50 साल से रोज़ा रख रहा हूँ। इतने सालों से रोज़ा रखने के बाद क्या हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम ये कहें कि तक़वा हासिल हो गया? और अगर अभी तक हम इस पोजीशन में नहीं पहुँचे हैं तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अब कौन सा वक्त आएगा, अब कौन सा मौसम आएगा, अब कौन सी बहार आएगी, अब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब मैं तक़वा हासिल करूँगा? और तक़वा टारगेट है। एक मोमिन की ज़िंदगी का टारगेट तक़वा है। कुरान में लगभग 254 जगहों पर अल्लाह ने फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। यानी कि ये कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर इतना फोकस कर रहा है अल्लाह ताला। नमाज पढ़ो ताकि तक़वा हासिल हो जाए। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ो ताकि बुराइयाँ दूर हो जाएं। रोज़ा रखो लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तक़वा हासिल हो जाए। ज़कात दो शायद कि पाक हो जाओ। हज करो कि शायद गुनाहों से पाक हो जाओ। यानी कि ये सारी इबादतें वो रास्ता हैं, वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए से तक़वा हासिल होना है। ये इबादतें अपने आप में मंजिल नहीं हैं, ये ज़रिया हैं, ये रास्ते हैं, इनके ज़रिए से हमें तक़वा तक पहुँचना है। हम पहुँचे नहीं हैं अभी तक। क्यों नहीं पहुँचे? हमने रास्ते को ही मंजिल मान लिया है, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए वहीं पर रुके हुए हैं, इसलिए हम तक़वा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम मेरी अकेले की नहीं है, मेजॉरिटी की यही प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को टारगेट ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने रास्ते को मंजिल समझ लिया है। रास्ते हैं इसलिए बनाए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए बताया था कि इसके ज़रिए से तक़वे तक पहुँचना है, और तक़वे तक अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। और हमारे पास ज़िंदगी कितनी है, टाइम कितना है हमारे पास, कब हम मरेंगे, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। हम मरेंगे कभी किसी को नहीं पता है। सारी दुनिया इस बात पे इत्तेफाक करती है कि हम मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। हमने समझ रखा है शायद अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। टाइम किसी के पास नहीं। हमने बुढ़ों को मरते हुए देखा है, हमने जवानों को मरते हुए देखा है, हमने बच्चों को मरते हुए देखा है, हमने पैदा होते ही मरते हुए देखा है, हमने पैदा होने से पहले भी मरते हुए देखा है। यानी कि उम्र का, मौत का एज से कोई संबंध नहीं है। भाई साहब ने तौबा पर बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा तौबा कर लो,
رمضان آیا اس لیے ہے، احتساب کرو، توبہ کر لو۔ کیسے توبہ کرو؟ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں لوگ تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ بھائی صاحب نے بہت بڑھیا بتایا کہ توبہ کے لیے منیمم 3 کنڈیشن ہونی چاہیے۔ مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ کم سے کم 3 شرطیں ہونی چاہیے، تب توبہ توبہ کہلائے گی، ادروائز یہ ڈرامہ ہے۔ کبیر داس ایک ہندی کا شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے کر کا من کا ڈاری دے، جو ہاتھ میں مالا لے رکھی وہ پھینک دے۔ من کا پھیر تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے، جو من کی مالا ہے اسے پھیرو، ہاتھ کی مالا کو پھینکو۔ تو توبہ کرنے کے لیے نمبر 1 احساس سے ندامت ہو، احساس سے ذمہ داری ہو، احساس ہو، مطلب ایکسیپٹنس آف مسٹیک ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے حماقت ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ اور گناہ ہو جانا، ایک بھائی صاحب نے بتایا نا، یہ بہت بگ ڈیل نہیں ہے، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر پختگی نہیں پائی گئی تو ہمارے اندر پختگی نہیں ہوگی، ہم غلطیاں کریں گے۔ ٹو ایرر از ہیومن، غلطیاں ہوں گی۔ غلطی ہونے کے بعد ہمارا عمل کیا سنت ابلیس پر ہے، کیا سنت آدم پر ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ غلطیاں دونوں نے کی تھی۔ ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی غلطی پر بہانے بنایا اور اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ بھول گیا۔ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، مطلب میں معاف کرنے والا ہی ہوں۔ معاف جو آپ کو دعا سکھائی گئی کہ شب قدر میں دعا کریں گے، وہ دعا کیا ہے؟ کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ مطلب معاف کرنا ہی لائک، اسے پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ غلطی کر کے سرنڈر کرے، توبہ کر لے، جھک جائے، معافی مانگ لے۔ تو پہلی شرط کیا تھی معافی مانگنے کی؟ کہ بندہ اپنی غلطی کو مان لے۔ نمبر 2، اس بات کا وعدہ کرے خود سے اور خدا سے، اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرے اب نہیں کروں گا۔ اگر غلطی مانی ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ اب نہیں کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خود سے اور خدا سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ کو تو پتہ ہی ہے سب کچھ، ہم کو بھی پتہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی خود کو بھی پتہ ہے اور خدا کو بھی پتہ ہے۔ خود اور خدا سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تو یہ وعدہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ اچھا کمال دیکھیں اس اللہ کی، اس رحمت کی، کہ اسے پتہ ہے کہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں یہ میں توڑوں گا۔ اس اللہ کا کمال دیکھیں، اس کے باوجود وہ معاف کر رہا ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہم تو نیتی سے توبہ کر رہے تھے، ہم نے تو یہ سوچ کر رکھا تھا کہ اب نہیں کریں گے، لیکن اسے تو پتا تھا کہ ہم پھر کریں گے، ہم پھر یہ غلطی کریں گے، ہم پھر یہ توبہ توڑیں گے، اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے۔ یہ اس کی غفور الرحیم ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بھائی صاحب نے ایک بات لاسٹ میں کہی، ٹوپی والی، بڑی اچھی لگی مجھے، کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ ٹوپی پہننے سے نماز، پہننے نہ پہننے سے فرق نہیں، ٹوپی ڈالنے سے نماز فرق پڑ رہی ہے۔ تو دیٹس مور امپورٹنٹ کہ ہم نے جس کا حق مار لیا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں اپنے بھائی کو برابر کا حصہ نہیں دیا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے اپنے بزنس میں اپنے پارٹنر کو اس کا شیئر نہیں دیا ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں بنی ہے، کوئی حج ایسا نہیں، آپ 100 حج کا ڈالو، 1000 عمرے کا ڈالو، سال بھر روزہ رکھو، رات بھر نمازیں پڑھو، یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کو معاف کرنے والے کوئی عبادت موجود نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ ہم تقویٰ کیوں نہیں لے پا رہے ہیں؟ ہم سدھر کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہم جیسے جاہل خطیب آپ کو آپ کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ وہ کنڈیشن پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہم گناہ کرتے رہیں گے، اگلے سال بھی معاف کروا لیں گے۔ ہمیں شب قدر میں یہ فرمایا گیا کہ آپ نے رات جاگی، آپ نے شب قدر میں عبادت کی، تو آپ کے سال بھر کے آگے پیچھے کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ حج کر کے آئے تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آج امی کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ایسی عبادتیں موجود ہیں جو ہمارے سارے گناہ کو مٹا دیتی ہیں، ربر موجود ہے، تو ہم غلطی کرتے رہیں گے۔ جن بیوقوفوں نے یہ باتیں آپ کو بتائیں، جن احمقوں نے یہ حدیثیں آپ کو سنائیں، ان حدیث کے بعد ایک کنڈیشن لگی ہوئی تھی، وہ کنڈیشن بیان نہیں کی گئی۔
ہر مولانا سراج صاحب فرماتے ہیں ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، ہر فضیلت میں شرط لگی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہیں پر اور کہیں دوسری جگہ پر اس حدیث میں اس طرح ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں کہا گیا قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھو، وہاں کہا تھا حتیٰ سکارا، جب نشے کی حالت میں، مطلب شرط لگی ہوئی ہے۔ شرط بیان کیے بغیر اگر اتنی آیت آپ پڑھیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ، تو آپ ایک غلط میسج دیں گے۔ اسی طرح آپ نے غلط میسج دیا کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے شب قدر جاگا، آپ حج کرا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، حقوق العباد معاف ہونے کی کوئی عبادت موجود نہیں ہے۔ میں ایک دم کی بات آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتقال ہوتا ہے۔ کون ہے یہ مکے سے ہجرت کر کے آئے، مطلب مہاجر ہیں۔ مہاجر کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مہاجر ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ہجرت ما قبل کے سارے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ جنگ بدر کی فضیلت کیا ہے؟ جنگ بدری صحابی کے پہلے اور بعد کے سارے گناہ معاف۔ جنگ احد میں زخم کھایا ہے، جنگ خندق میں تکلیفیں جھیلی ہیں، اور اب ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا کسی کا قرض ان کے ذمہ ہے؟ کیا کسی کا حق ان پر باقی ہے؟ اور جواب آتا ہے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ کس کی؟ صحابی رسول کی، مہاجر کی، مجاہد کی۔ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ ایک حقوق العباد میں غلطی ہو گئی ہے۔ ہم ان کے کمپیئر میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم 1% پہ نہیں ٹھہر رہے ہیں ان کی جہاد، ان کی ہجرت، ان کی عبادت، ان کی تمام چیزوں کے مقابلے میں، اور ہمیں یہ غلط فہمی کہ ہم نے روزہ رکھ کر کے سارے گناہ معاف کرا لیے ہیں۔ بھائی میرے، عقل کے ناخن لو، اللہ اللاجیکل نہیں ہو سکتا، اللہ حکیم ہے، اللہ جسٹس کرتا ہے، ایمانداری کرے گا۔ ہم بدمعاشی کرتے رہے اور وہ معاف کرتا رہے؟ نہیں، بدمعاشی سے پہلے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کرنے کا فارمولہ بتا دیا آپ کو، حق ادا کر دیجئے، پہلے تینوں کام کر لیجئے، اعتراف جرم کر لیجئے، وعدہ کر لیجئے اور حق ادا کر دیجئے جس کا جو نقصان کیا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ، یہ سمے کتنا ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کا؟ ٹائم لمٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیچھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کراس کر گیا اور وہ ڈوبنے لگا، جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بچا لے۔ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر کے پیار کرتا ہوں، میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا۔ اس اللہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن تو میں تیری لاش کو بچاؤں گا، مطلب تجھے نہیں معاف کروں گا، تجھے بچاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم لمٹ کراس کر گئی، پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، حد ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پاس سر پر گزرنے کا جو محاورہ ہے یہ وہیں سے بنا ہے، پانی سر سے گزر جانا، حد ہو جانا۔ تو یہ جو ہمارے پاس ٹائم لمٹ کتنی ہے؟ ہمارے پاس ٹائم لمٹ اتنی ہے جب تک میرا دماغ کام کر رہا ہے، جب تک میرا جسم کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیج ایسی آوے کہ میں زندہ تو ہوں لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرا جسم کام نہیں کر رہا، تو ٹائم لمٹ نکل چکی ہے۔ تو ٹائم لمٹ کے اندر توبہ کر لو، اور جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حدیث میں کوالیفائی کر جاؤ اور اپنے سارے گناہ معاف کرا لو، اور آج سے اس وعدے کے ساتھ زندگی گزارو کہ ہم واقعی مومن ہیں اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔